اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس کتاب کا آج انشاءاللہ پارٹ نمبر 4 ہے جو بیان ہوگا، شرک اور اس کے اقسام۔ شرک وہ یہ ہے کہ سوائے خدا کے دوسرے کو بھی مصدر امر و منشاء اثر جانے، یعنی علاوہ پروردگار کے اور بھی کوئی کام نکالتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اگر غیر کی بندگی اور عبادت کرے تو اس کو شرک عبادت کہتے ہیں، اور اگر اس کی عبادت نہ کرے لیکن اس کی اطاعت اس چیز میں کرے کہ جس میں خدا کی خوشنودی نہ ہو تو اس کو شرک اطاعت کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا نام شرک جلی ہے اور دوسری حالت کا نام شرک خفی۔ اسی شرک خفی کی طرف خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے بیشتر حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کا ایمان شر آلود ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ صفت شرک اعظم اسباب ہلاک اور دخول عذاب اور دردناک زمرہ کفار ہے۔ اقسام توحید اور ان کے فوائد۔ صفت شرک کی ضد توحید ہے اور اس کے کئی قسم ہیں۔ اول توحید ذاتی، یعنی ذات خدا کو ترکیب خارجی اور عقلی سے پاک اور اس کی صفات کو عین ذات جاننا۔ دوم ہے توحید وجودی، یعنی خدا کو واجب الوجود جاننا اور صفت وجوب وجود میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ کرنا۔ واضح ہو کہ علم اخلاق میں توحید کی ان دو قسموں سے بحث نہیں کی جاتی۔ سوم توحید تاثیر و ایجاد، یعنی سوائے پروردگار کے اور کوئی مؤثر فی الوجود اور فاعل نہیں ہے۔ توحید کی اسی قسم سے اس مقام پر بحث کی جاتی ہے۔ اس توحید کے آگے سے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ قشر، وہ یہ کہ آدمی کلمہ توحید کو زبان پر جاری کرتا ہے لیکن اس کے معنی کو نہیں جانتا بلکہ اس کے معنی کا منکر ہے۔ مثلا توحید منافقین، اس سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا مگر یہ کہ دنیا میں ایسا شخص شمشیر شریعت سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے قشر، وہ یہ کہ آدمی کلمہ توحید کے معنی پر بھی اعتقاد قلبی رکھتا ہے اور اس کلمے کی تکذیب نہ کرے، جیسا کہ اکثر عام مسلمانوں کی زبان پر ہے۔ ایسی توحید اگرچہ صفائے قلب و کشادگی سینے کا باعث نہیں ہوتی لیکن وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور ضعف اعتقاد کے سبب گناہ گار نہیں ہوتا۔ تیسرا درجہ ہے لب، وہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو نور اس پر متجلی ہوتا ہے، اس نور کے ذریعے سے معنی توحید اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص اگرچہ عالم میں بہت سے اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن سب کو ایک ہی مصدر سے صادر اور ذات حق سے مستند پاتا ہے۔ یہ مرتبہ و مقام متذبین کا ہے۔ چوتھا درجہ ہے لب، وہ یہ ہے کہ بغیر ایک کے اور کسی کو موجود نہ دیکھے اور وجود میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دے، حتیٰ کہ اپنے وجود کی قطعاً نفی کر جائے۔ اس درجے کو اہل معرفت فنا فی اللہ اور فنا فی التوحید کہتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص اپنے کو فانی جانتا ہے۔ یہ درجہ انتہائی مراتب۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس درجے کا حاصل ہونا ممکن نہیں، اور باوجود ملاحظہ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات متکثرہ صرف ایک ہی کو دیکھنا عقل میں نہیں آتا۔ اس لیے جب دل دریائے عظمت و جلال واحد حق میں مستغرق ہو، انوار جمال و کمال وجود مطلق غالب ہو، شعاع روشنی نور واجب الوجود اسے احاطہ کرے، محبت و انس کی آگ دل میں روشن ہو، تو اس کی نظر سے تمام موجودات غائب ہوتے ہیں، سوائے اس کے دوسرے کے وجود سے غافل ہو جاتا ہے۔
علامات ترقی مراتب توحید۔ واضح ہو کہ پہلے اور دوسرے مرتبہ توحید سے تیسرے مرتبے پر پہنچنے کی علامات یہ ہیں کہ آدمی اپنے تمام امور میں خدا پر توکل کرے، اپنے کاموں کو اس پہ چھوڑ دے، تمام وسیلوں سے آنکھ بند کر لے، کیونکہ جب اس پر روشنی ہو گئی اس کے بغیر خدا کے اور کوئی منتشا امور نہیں، وہی ہر وجود کا مبدا ہے، خلق، رزق، عطا، غنا، فقر، مرض، صحت، ذلت، عزت، حیات، موت، سب اسی کی طرف سے ہے۔ ان تمام امور میں وہی جلوہ گر ہے اور اس کا کوئی شریک کسی چیز میں نہیں، اس کے بغیر کوئی امر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے شخص کو خوف اگر ہوگا تو صرف خدا کا، اس کا وثوق اور اعتماد اسی سے وابستہ رہے گا۔ جس کو یہ مرتبہ میسر نہیں اس کا دل شرک سے خالی نہیں، بوجہ وسوسہ شیطانیہ کے وسیلے ظاہریہ پر ملتفت ہوتا ہے، چنانچہ بارش کے ہونے کے اعتماد پر زراعت کرتا ہے، ہوائے موافق پر سلامتی کشتی کا دار و مدار رکھتا ہے، کواکب کی نحوست اور سعادت سے اس کے دل میں امید وہم پیدا ہوتی ہے، بعض مخلوقات کے قہر اور لطف کو دیکھ کر ان کے قہر سے خوف کرتا ہے اور ان کے لطف سے امید رکھی جاتی ہے۔ لیکن جس پر معرفت کا دروازہ کھل گیا، عالم کے تمام کام اس پر کما حقہ ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آسمان، خورشید، ستارے، باد و باران، حیوان، انسان، تمام مخلوقات اسی بادشاہ لا شریک کی اطاعت میں ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں مسخر و اسیر ہیں۔ اگر زراعت خراب ہو جانے والی ہے تو بارش کیا نفع پہنچائے گی؟ اگر کشتی کا دریا میں غرق ہونا اسے پسند ہے تو ہوا سے موافق کیا کرے گی؟ وہ جس سر کو خاک پر گرائے کون اس کو اٹھا سکتا ہے؟ اگر وہ تجھ کو سلامتی سے کنارے پر پہنچانا چاہتا ہے تو ہوائے مخالف بھی مخالف نہ کرے گی، اگر وہ تیرا خرمن آباد کرنا چاہتا ہے تو بغیر بارش کے بھی غلہ پیدا ہوگا۔ آدمی کا بعض وسیلوں سے اپنی نجات اور عزت و فنا کے لیے متوسل ہونا اس کی مانند ہے جیسے کوئی بادشاہ پہلے مار ڈالنے کا حکم صادر کرے، من بعد اس کے قصور کو معاف کر کے برات نامہ لکھ بھیجے تو وہ مجرم رہا ہونے کے بعد مدح ثنا میں کاغذ یا قلم یا منشی کی زبان کھولے اور کہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو مجھ کو نجات میسر نہ ہوتی۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کاغذ پر جو کچھ لکھا گیا قلم سے تھا، قلم ہاتھ میں منشی کے تھا اور منشی کو بغیر بادشاہ کے حکم کے برات نامہ لکھ بھیجنے کا اختیار نہیں ہے، تو وہ سوائے بادشاہ کے کسی کا شکر نہیں کرے گا، بغیر اس کی ثنا کے دوسرے کی ثنا نہیں کرے گا، دوسرے کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح تمام مخلوقات، مادہ و خورشید، آسمان، ستارے، باد و باران، حیوان، یہ سب مثل قلم کے ہیں کہ جو لکھنے والے کے ہاتھ میں ہیں، لکھنے والا بادشاہ کا مسخر و مطیع۔ یہ ایک مثال ہے کہ جو بیان کی گئی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو کہاں کا قلم، کیسا کاتب، چشم حق ہیں اور قلب حق شناس کہاں؟ اگر کوئی چیوٹی اس کاغذ پر گزرے جو لکھنے والے کے ہاتھ میں ہے اور وہ لکھ رہا ہے تو یہ غریب اپنی ذوف بصارت کے سبب سے ان حروف کو یہ جو نوکے قلم سے نکل کر کاغذ پہ جلوہ گر ہو رہے ہیں یہی خیال کرے گی کہ یہ تمام نقوش قلم کی ہی صنعت ہے۔ اس کی نگاہ ضعیف کاتب کے ہاتھ تک نہیں پہنچیں گے، لیکن اس کا یہ خیال کاتب کو معطل نہیں کر سکتا بلکہ اس کی کوتاہ نظری پر دلالت کرتا ہے۔ واضح ہو کہ جس نے مرتبہ توحید سے ترقی کی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ تمام آثار و افعال خداوند متعال کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا ان افعال و آثار کا مبدا نہیں ہو سکتا۔ یہ امور جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں حرکات و افعال انسانی سے قطعاً الگ ہیں۔ جبر و اختیار۔ واضح ہو کہ خداوند عالم نے انسان کو بھی فی الجملہ اختیار عطا فرمایا ہے جو ایک بدیہی امر ہے، اور آیات و اخبار و اجماع اس پر شاہد ہیں، اور اس اختیار میں بہت سے مصالح ہیں اور عطا کرنے والا ان مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، اور انہی اختیارات کے ساتھ خداوند عالم نے انسان کو اس عالم ابتلا میں بھیجا ہے۔ واضح ہو کہ انسان کے اختیارات کامل نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ مجبوریاں بھی ملی ہوئی ہیں۔ امور تکلیفیہ میں اور اکتساب خیر و شر میں اس کو اختیار حاصل ہے، لیکن موت، حیات، ذلت، عزت، بیماری، صحت، فقر، غنا، یہ ایسے امور ہیں کہ جس میں انسان مجبور ہے۔ ممکن ہے اس حدیث مشہور کے کہ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، اس کے معنی یہی ہوں، یعنی
نہ جبر محض ہے نہ تفویض مطلق، بلکہ ایک ایسی حالت ہے کہ جو دونوں حالتوں کے درمیان ہے۔ دوسرے معنی اس حدیث کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا وجود حالت امکانی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نہ وجود محض ہے اور نہ ہی عدم محض، بس اب وہ حالتیں کہ جو ماتحت وجود میں اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہوں گی، انسان کو اختیارات ضرور دیے گئے، نہ کہ وہ اختیارات کے جو واجب الوجود کی عین ذات ہیں اور اسی ذات مقدس سے مختص ہیں۔ جب یہ اختیارات انسان کے لیے پائے گئے تو بے اختیاری محض تو قطعاً اٹھ گئی، لہٰذا اب انسان کی یہ حالت ہوئی کہ نہ مختار مطلق ہے اور نہ مجبور مطلق۔ تیسرے معنی یا یوں کہیے کہ اختیارات انسان ایک دوسری قدرت سے وابستہ ہے۔ انسان اگرچہ مختار ہے لیکن یہ اختیار دوسرے کا عطیہ ہے اور وہ جس وقت چاہے سلب کر سکتا ہے۔ یہ حالت اگرچہ اختیار مطلق سے پست ہے لیکن بے اختیاری محض سے بالاتر ہے، غرض ہر طرح سے انسان کے لیے حالت متوسط ثابت ہوگی۔ واضح ہو کہ انسان کے لیے ان اختیارات کے ثابت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدائی اختیارات کی گرفت سے نکل گیا، نہیں، اختیارات خداوندی ہر حالت میں باقی اور ثابت ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر انسان تمام افعال و احوال میں اسباب اور وسائل سے چشم پوشی کر کے صاحب اختیار مطلق کی طرف رجوع کر جائے تو مضائقہ نہیں، اور اس کی یہ معنی نہیں کہ انسان قطعاً مجبور ہے، لیکن چونکہ اختیار خداوندی بیشتر اور اس کے قدر کامل تر ہے اس لیے ان کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ بس ہر شخص پہ لازم ہے کہ ان امور میں کہ جن کا اختیار اسے دیا گیا ہے بحکم شریعت مقدسہ فی الجملہ اپنے اختیار سے کام لے کر ان کے اہتمام کی توفیق کا خدا سے طالب ہو، اور جو امور اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہیں ان میں لطف و کرم پروردگار پہ بھروسہ کرے۔ ذرات عالم کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے۔ بعض عرفاؤں کا قول ہے کہ خداوند عالم نے ہر ایک ذرے کا خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ارباب قلوب و اصحاب مشاہدہ کے حق میں گویا کر رکھا ہے۔ یہ لوگ ذرات عالم کی تسبیح اور تقدیس سنتے ہیں، جو زبان واقعی اور ملکوتی سے بلند ہوتی ہے۔ یہ زبان نہ عربی ہے نہ فارسی، نہ آواز ہے نہ الفاظ اور حروف سے اس سے تعلق ہے۔ اس تسبیح کو صرف گوش ہوش اور سمع ملکوتی سے سن سکتے ہیں۔ اس مکالمے کا نام مناجات ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اس کا منبع دریائے محیط کلام حق ہے جس کی تھا نہیں ہے، اور چونکہ ان کی گفتگو اسرار ملک و ملکوت سے ہے لہٰذا ہر شخص اس کی محرومیت کا قابل نہیں، بلکہ اہل قلب کے سینے ہی قبور اسرار ہوا کرتے ہیں۔ یہ ذرات ہر شخص سے بات نہیں کرتے بلکہ خاصان درگاہ اور محرمان بارگاہ سے ان کی گفتگو رہتی ہے، اور یہ خاصان بارگاہ جو کچھ سماعت کرتے ہیں دوسروں سے بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ جو کوئی کسی بادشاہ کا محرم اسرار ہو وہ کوچہ و بازار میں ان اسرار کو بیان نہیں کرتا۔ اگر اس کا ظاہر کرنا جائز ہوتا تو وہ محرم اسرار آفیدگار یعنی رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء و قدر کے بھید کو ظاہر کرنے سے منع نہ فرماتے، حیدر کرار علیہ السلام کو بعض اسرار سے مخصوص نہ فرماتے، اور یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اسے جان لو تو بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ الفاظ ناسوتیہ اور حروف صوتیہ اس کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتے، نہ وہ ان حروف کے قالب میں سما سکتے ہیں۔ یہ اسرار اسی شخص سے بیان ہو سکتے ہیں کہ جو زبان ملکوتی سے آشنا ہو۔ اوہام نفسانیہ اور وسوسہ شیطانیہ کی تفصیل اور اس کا علاج اور اس کی ضد کے جس میں 5 فصل نمبریں ہیں۔ پہلی فصل ہے آدمی کا دل ہر وقت کسی نہ کسی کی فکر اور خیال میں رہتا ہے۔ واضح ہو کہ آدمی کا دل خیال اور فکر سے ہرگز خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اندیشہ اور خیالات اور افکار ہمیشہ وارد ہوتے ہیں، اور جو کچھ دل میں گزرتا ہے بعض اوقات انسان اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ اس بارے میں دل اس نشانے کی مانند ہے کہ جس پر اطراف اور جوانب سے تیر برستے ہیں، یا ایک حوض ہے کہ بہت سی نہروں سے اس میں پانی جاری ہے، یا ایک گھر ہے کہ جو بہت سے دروازے رکھتا ہے اور اس میں مختلف اشخاص داخل ہوں، یا پھر ایک آئینہ ہے کہ جو کسی مکان میں نصب ہو اور بہت سی صورتیں اس کے سامنے سے گزریں۔
پس دل لطائف الہیہ میں سے ایک لطیفہ ہے، اس میں خیالات و افکار ہمیشہ نمودار ہوتے ہیں اس وقت تک کہ بدن سے نفس کا تعلق قطع ہو، اور ہر فکر و خیال کا ایک سبب اور منشا ضرور ہے۔ خیال و فکر باطل کا منشا شیطان، اور خاطر و فکر نیک کا باعث فرشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں افکار و خواطر دو قسم کے وارد ہوتے ہیں، ایک قسم ملک کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ انسان امور خیر کا ارادہ رکھتا ہے، امور حق کی تصدیق کرتا ہے، اور دوسری قسم شیطان کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ دل میں وہ ارادے پیدا ہوں کہ جن سے امور شر ظاہر ہوں اور امور حقہ کی تکذیب پر کمر باندھی جائے۔ افکار و خیالات کی اقسام۔ واضح ہو کہ آدمی کے دل میں جو کچھ گزرتا ہے اور جو فکر اس کے دل کو مشغول کرتی ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلے وہ افکار ہیں جو آدمی کو عمل کی تحریک کرتے ہیں، اور انسان ان کے سبب سے کسی عمل پر راغب ہوتا ہے، اور اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ فعل جس کے لیے فکر انسان متحرک ہوتی ہے وہ فعل نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ دوسری وہ فکر ہے کہ جو کسی فعل کے محرک اور کسی عمل کا مبدا نہیں ہوتی، بلکہ صرف خیال اور تصور ہی دل میں گزرتا ہے، اگرچہ ان کے ذریعے سے بھی نفس کو صفائی یا قدرت حاصل ہوتی ہے، اس کے سبب سے بھی بعض افعال نیک یا بد واقع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی آگے سے دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کہ خیالات نیک اور افکار نافع سے متعلق ہے کہ جن کی تفصیل بیان کی جائے گی، اور دوسری حالت فکر فاسد و امید کاذب ہے، اور اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ مثلا ان چیزوں کی آرزو کرنا کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے اور انہیں تصور میں لانا، مثلا خیال کرنا کہ افسوس وہ کام نہیں کیا ہوتا یا وہ کام کیا ہوتا، کاش میرا بچہ وہ زندہ ہوتا جو اس وقت بڑا ہو کر میرا معین و یادگار ہوتا، کاش اس غلام کو خرید یا فروخت کرتا، نیز ان حالتوں کا ذکر کرنا کہ جو اس کو حاصل ہوئیں، یا فی الحال کہ جو عزت اس کو حاصل ہے، یا کوئی غم جو اس کو کسی روز پہنچا تھا، یا بیماری موجود ہے، یا جو خرابی اس کے معاش میں ہے، اسی صورت سے اموال نفیسہ کا تصور کرنا جو موجود ہیں، مثلا مکانات و سواری، جواہر وغیرہ، ان کی تصور سے لذت اٹھانا، یا ذکر کرنا ان چیزوں کا کہ جو حاصل نہیں ہیں اور اس پر غمگین ہونا، یا مثلا حساب و کتاب، خرید و فروخت کا تصور، یا دشمنوں کے جواب دینے اور انہیں بعذاب ہائے گونا گوں برطرف کر دیے جانے کے خیالات، حالانکہ ان خیالات پر کوئی فائدہ یا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ کبھی انسان ایسے امور کا تصور کرتا ہے کہ جن کا متحقق ہونا ہرگز اس کی نگاہ میں نہیں ہوتا، اور خوب جانتا ہے کہ یہ امور ہرگز واقع نہیں ہو سکتے، لیکن محض عالم خیالات میں محو ہو کر اس سے لذت اٹھاتا ہے۔ مثلا نبوت اور پیغمبری کا خیال کرتا ہے، ذہن میں قواعد و احکام اختراع کرتا ہے، وسیع اور خلیفے کا تعین کرتا ہے، یا مثلا ایک گداگر بادشاہی، سالہ بادشاہی کا تصور کرے، عالم خیال میں ربع مسکون کو اپنا مسخر قرار پاتا ہے، عمرہ اور حکام مقرر کرتا ہے وغیرہ۔ انہی خیالات کی قسم فعل بد ہے کہ جسے تطیر بھی کہتے ہیں، یعنی امور اتفاقیہ سے خوفزدہ ہو کر انہیں نئے نئے رنج و آلام کی علامت سمجھنا۔ بعض اوقات یہ حالت اس حد تک پہنچتی ہے کہ آدمی اپنے لیے بعض امور کو دلیل وقوع مکروہات قرار دیتا ہے اور ان کے صادر ہونے کے خیال سے نہایت درجہ مضطرب اور پریشان ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ امور آدمیوں کی زبان پر کچھ بھی مشہور نہ ہوں، اور بسا اوقات کہ قوائے واہمہ میں خباثت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اکثر اوقات اپنی مکروہات اور نئے نئے رنج و الم کا واقع ہونا تصور کرتا ہے۔ مثلا اولاد و عیال کا مرنا، مال کا تلف ہونا، ہر قسم کی بیماری میں مبتلا ہونا، ذلت و خواری میں گرفتار ہونا، دشمنوں کا غالب ہونا، دوسروں سے اس کو تکلیف پہنچنا۔ ایسے شخص کا ذہن کبھی فر اور مسرت کی طرف ملتفت نہیں ایسا ہوتا، کبھی ہوتا ہے کہ بغیر سبب ان امور کے واقع ہونے تک کا اعتقاد کرتا ہے، اور غم و اندو بھی اس کو پہنچتا ہے۔ یہ سب خلل دماغ کے نتائج ہیں۔ اسی سے عقائد میں بھی وسوسہ ہوتا ہے، اور یہ وسوسہ اگر شک اور شبہ تک پہنچ جائے تو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تعریف الہام و وسوسہ اور ان کے علامات و اسباب۔ بیان مذکورہ سے معلوم ہوا کہ خواطر نفسانیہ اور خیالات قلبیہ کی چار قسمیں ہیں۔ ان میں
دو قسمیں کہ جو افکار محرک عمل خیر و خیالات نیک ہیں، ان کو الہام کہتے ہیں، اور دوسری دو قسمیں کہ جو افکار محرکہ کے ساتھ تشخیص دیتے ہیں۔ بہرحال وسواس کی دونوں قسمیں اثر شیطانی ہیں اور الہام کی دونوں قسمیں فیض ملائکہ کرام۔ واضح ہو کہ آدمی کا نفس ابتدا میں ہر دو اثر کی برابر قابلیت رکھتا ہے، کسی ایک طرف ذرا بھی مائل نہیں ہوتا، بلکہ امور خارجیہ اور ہوا و ہوس کی مطابعت سے یا زہد و تقوی کی ہمیشگی سے کسی ایک طرف کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پس جبکہ آدمی خواہش شہوت یا غضب میں مبتلا ہو تو شیطان کے لشکر خانہ دل میں داخلی ہوتے ہیں اور وسواس افکار رویہ قلب میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور جبکہ دل ذکر خدا کی طرف متوجہ اور نفس زہد تقوی پر مائل ہو تو شیطان مملکت بدن سے باہر نکل جاتا ہے۔ لشکر ملائکہ اس میں آتے ہیں، ان کے فیوزات، الہامات، خیالات نیک اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دونوں لشکر آمد و شدہ گیرداد میں مصروف ہیں، کبھی میدان دل جائے اثر فرشتگان اور کبھی محل جولان گاہے شیطان رہتا ہے، یہاں تک کہ امور خارجیہ کی امداد سے کسی ایک غلبہ و قوت حاصل ہو جائے، وہ مملکت نفس کو تسخیر کرے اور اس کو اپنا وطن بنا کر مقیم ہو۔ اس وقت دوسرے کی آمد و شد نہیں رہتی، اگر کبھی گزر بھی ہوا تو یوں ہی روا روی قیام میسر نہیں ہوتا۔ اب اگر ہوا و ہوس اور شہوت و غضب کی امداد پہنچ گئی تو لشکر شیطان غالب ہوتا ہے اور قلب کی ایک ایک رگ اس کی جولان گاہ بن جاتی ہے، اور ساتھ ہی خیالات، خواہشات، بد کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے، اور اگر قوہ عاملہ ادا کرے، زہد اور تقوی کی اعانت میسر آ جائے تو سپاہ ملائکہ غالب ہو جاتی ہے، شہر دل کو گھیر لیتی ہے، اپنا مسکن بناتی ہے، ہر لحظہ نور تازہ اور ہر گھڑی فیض بے اندازہ پہنچتا ہے۔ لیکن جس دل کو لشکر شیطان نے مسخر کر لیا اور مالک ہو گیا تو پھر جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے اور اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قوہ واہمہ اور غضبیہ اور شہویہ کے خلقت کا غالب مادہ آگ ہے، اور یہی قوتیں مملکت بدن کے سردار و حکام ہیں، اور چونکہ شیطان لعین میں مناسبت مستحکم ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ قربت شیطان کی خواہش مند ہیں، اس کی مطابعت کے لیے بالکل راغب ہیں، بلحاظ قرابت و نسبت لشکر شیطان کو ہر طرح سے راستہ دیتی ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے بدن میں مثل خون کے جاری ہے، تمام راستوں سے داخل ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان آگ سے ہے، جس جگہ آگ لگ جائے تو اپنی جگہ جلد پیدا کرتی ہے، تھوڑی دیر میں فوراً زیادہ ہو جاتی ہے، ہر طرف وہی آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ ایسا ہی جب لشکر شیطان کسی کے دل میں تھوڑا سا راستہ پا جائے تو اپنا مقام وسیع کرتا ہے اور متواتر اور پے در پے زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس کی نسل بے انتہا ترقی کرتی ہے، جیسا کہ ثابت ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کا تصور کرے تو اسی ایک گناہ سے سینکڑوں گناہ کی شاخیں نکل آتی ہیں۔ واضح ہو کہ اخلاق فاضلہ اور ملکات حسنہ ملائکہ کے داخل ہونے کے دروازے ہیں، اور اوصاف رذیلہ ابواب شیاطین ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اوصاف حسنہ حکم وسط رکھتے ہیں، اور وسط یعنی وہ نقطہ کہ جو دو یا کئی چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک ہی ہوا کرتا ہے، برخلاف اس کے اطراف اور جوانب کے خطوط بے شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان کے آنے کی راہیں بے شمار ہیں، اور جس کے لیے اتنے راستے کھلے ہوں اس کا غلبہ نہایت آسان ہے، برخلاف اس کے ملائکہ کے داخل ہونے کا صرف ایک راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی مطابعت کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں راہ حق سے جدا کر دیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سبحانہ شیطان لعین کے قول کو بیان کرتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 16 میں کہ البتہ میں ان کو تیری راہ راست سے باز رکھوں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا۔ اسی لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اصحاب کے لیے ایک خط کھینچ کر فرمایا کہ یہ راستہ خدا کا ہے۔ اس کے بعد بہت سے خطوط دائیں بائیں جانب کھینچے اور فرمایا کہ ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے، بس اس سیدھے راستے کا سمجھنا مشکل اور محتاج رہنمائی ہے، بخلاف راہ باطل کے جو سب پر واضح اور روشن ہے۔ نفس کی خواہش
باطل کی طرف سہل اور آسان ہے۔ حق کی فرمانبرداری مشکل ہے۔ جو دروازہ فرشتوں کے داخل ہونے کا ہے وہ مسدود اور بند ہے، راستے شیطان کے کھلے ہوئے ہیں۔ بس غریب فرزند آدم کو چاہیے کہ جو راستے کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کرے۔ ایک دروازہ پوشیدہ ہے، اس کو کھولے۔ اسی بھروسے پر شیطان نے کہا، سورہ صاد آیت نمبر 83، کہ تیری عزت کی قسم ہے کہ تمام فرزندان آدم کو سوائے بندگان خالص کے گمراہ کروں گا۔ اور بسا اوقات یہ ملعون بذریعہ مکر حق کو باطل سے مشتبہ بھی کرتا ہے اور اپنے لشکر کو فرشتے کا لباس پہنا کر آدمی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تاکہ ان سے کوئی خبردار نہ ہو۔ مذمت و وساوس و شیطانیہ افکار باطلہ۔ واضح ہو کہ وسوسہ شیطانیہ اور افکار باطلہ کا ضرر نہایت ہی عظیم، اور یہ حالت تمام مہلکات عظیمہ اور حالات رذیل کے برابر ہے۔ اس سے دل تیرا ہوتا ہے، نفس کو ظلمت لاحق ہوتی ہے، اور یہ چیز مانع حصول سعادت ہے اور عمر عزیز کی برباد کر دینے والی۔ حقیقت یہ ہے کہ بندوں کا دل سرمایہ تحصیل نجات، عمر و سامان تجارت ہے۔ انسان جو وقت یاد خدا سے غفلت میں گزارتا ہے گویا وہ اپنا سرمایہ کو ضائع کر رہا ہے، اور یہ افسوس تو اس صورت میں ہے جبکہ امور جائز و مباح میں یہ وسواس پیدا ہو، لیکن حالت تو یہ پہنچتی ہے کہ مکر، ہیلا، فریب، شیطنت کے میدان میں فکریں جلانیاں کرتی ہیں جس سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور دین و دنیا تباہ۔ واضح ہو کہ افکار ردیہ امور مباح میں یکساں طور پر دل کو تاریک کرنے والی ہیں، البتہ بلحاظ گناہ ان میں فرق ہے۔ پس امور مباح کے جو تفکر اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ مرتب نہیں ہوتا، اور ان امور غیر مشروعہ میں اگر بے اختیاری کے ساتھ کوئی خیال دل میں گزر جائے تو وہ بھی قابل مواخذہ نہیں، اس لیے کہ وہ امر کے جو حیطۂ اقتدا سے خارج ہو اس کی تکلیف دینا جائز نہیں۔ ہاں اگر بالقصد ایسا کرے اور دل میں اس کے بجا لانے کا مصمم ارادہ کر لے، یا یہ کہ تعسف کرے کہ فلاں معصیت جس پر مجھے قدرت حاصل تھی کیوں نہیں بجا لائی، تو ایسا شخص عاصی، گنہگار اور مستحق عذاب ہے، اگرچہ اس فعل کو کسی اتفاقی ممانعت کے سبب سے بجا نہیں لایا۔ ہاں اگر خوف خدا سے ترک کر دے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ مستحق ثواب ہو جائے گا، اس لیے کہ نیکی لکھی جائے گی۔ اور اگر کسی ایسے فعل غیر مشروع کا تصور کرے کہ جس کے کرنے کا قطعاً ارادہ نہیں رکھتا بلکہ بعض اوقات یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اس کام کا مستحق نہیں ہوگا، مثلاً خیال سلطنت اور غارت وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی معصیت نہیں۔ یہ تفصیل ان آیات و اخبار مختلفہ کو جمع کرنے سے حاصل ہوئی ہے کہ جو خصوصاً قصد معصیت کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ معالجہ وسوسہ و امراض نفسانیہ۔ جب اس صفت مہلکہ کی مضرت معلوم ہو چکی، جان لیا کہ یہ اعظم مہلکات اور سبب بدبختی وبال ہے، تو اب اس کا معالجہ کرنا اور اس کے پنجے سے رہا ہونا لازم ہے۔ اگر کسی گناہ کا وسوسہ اور اس کا قصد ہو تو خاتمہ امور و عاقبت اسیاں دنیا و آخرت میں غور کیجیے، حقوق پروردگار کو یاد کیجیے، نتیجہ اعمال کے ثواب اور عقائد کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ وسوسہ ابلیس سے اپنی رہائی اور صبر کرنا کتنا زیادہ آسان ہے بنسبت عذاب الہی اور اس کی آگ میں جلنے کے، کہ اگر اس کی چنگاری زمین پر گرے تو تمام دنیا کو ایسے ہی جلائے گی جیسے نباتات و جمادات کا کوئی نشان باقی نہیں۔ جب ان امور کو پیش نظر رکھے اور نور معرفت ایمان سے اس کی حقیقت پر یقین کرے تو ممکن ہے کہ شیطان ہاتھ اٹھا لے اور پھر وسوسہ نہ ہو، مگر صرف اسی طرح معالجہ نہیں ہوتا بلکہ ذکر و فکر، مجاہدہ ترک شہوات و ہوائے نفسانیہ سے اس کا معالجہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ خیالات باعث گناہ اور قصد گناہ ہوں بلکہ فکر، رویہ، امانی کا کاذبہ یعنی بغیر قصد فعل ہوں اور بے اختیاری دل میں گزریں، تو اس سے پوری طرح خلاصی نہایت مشکل ہے، بلکہ اتباع نفوس نے اقرار کیا ہے کہ یہ بیماری سخت ہے اور اس کا دفعہ بالکل دشوار ہے، بلکہ بعض نے اس کو متعز قرار دیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کا بالکلیہ دفعہ مشکل ہے لیکن ممکن ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے
تو خواطر نفسانیہ اس کے دل میں نہیں گزریں گے، اس کے گناہان گزشتہ اور آئندہ بخشے جائیں گے۔ اس معالجے کی صعوبت کا سبب یہ ہے کہ حسب ارشاد نبویہ کہ ہر شخص کے لیے ایک شیطان ہے۔ چونکہ شیطان صرف آگ سے خلق کیا گیا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ساکن نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس کا شعلہ تیز اور متحرک رہتا ہے۔ اور یہ بھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ قوہ واہمہ اور شہویہ اور عجبیہ کا بھی غالب مادہ آگ ہے، اس لیے ان میں اور شیطان میں ایک قرابت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے شیطان کو ان پہ تسلط حاصل ہے۔ یہ تینوں قوہ اس کی متابعت اور پیروی پر مائل ہیں، اور بوجہ آتش مزاجی کہ یہ تینوں قوتیں بھی ہمیشہ ہیجان اور حرکت میں رہتی ہیں، اگرچہ کہ ان کی حرکت کا سبب سے بغیر آگ کے بھی خلق ہوئی ہے، شیطان سے کمتر ہے، جیسا کہ حرکت شہویہ، غضبیہ، واہمہ سے کمتر ہے۔ بس شیطان بنی آدم کی رگوں میں ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور ان قوتوں کو وسوسے سے حرکت میں لاتا ہے۔ وہ ان شرارتوں سے باز نہیں رہ سکتا جب تک کہ آدمی کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور اس کی اطاعت پر ملون کیوں کرے گا؟ درا حالیہ کے ابو البشر کے سامنے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، خدا کے سامنے کلمات تکبر و غرور زبان سے نکالے تھے اور قسم کھا کے کہا تھا کہ میں ضرور بنی آدم کو گمراہ کروں گا۔ ایسی حالت میں یہ اغوا سے کیوں کر دستبردار ہو سکتا ہے؟ مگر ہاں وہ لوگ کہ جو علائق دنیا کو خطا کر چکے ہیں، جن کا دل نور الہی کا مسکن ہے، ان پر اس کا دست تصرف نہیں ہو سکتا، جس کا خود اس ملعون نے اقرار کیا کہ میں تیرے خالص بندوں کے سوا سب کو بہکاؤں گا۔ پس ایسے دشمن کی طرف سے مطمئن نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ مانند خون انسان کے بدن میں جاری و ساری ہے، وہ اس طرح حاوی ہے جیسے پیالے پر ہوا۔ اگر ہم پیالے کو ہوا سے خالی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو دوسری چیز سے نہ بھر دیا جائے، بلکہ جس قدر پانی سے بھرا جائے اسی قدر ہوا سے خالی ہوتا ہے۔ پس دل کا بھی پیالہ ایسا ہی ہے، اگر اس کو خدا کی یاد میں مشغول کر دیں اور امور دین کی کوئی فکر کریں تو ممکن ہے کہ شیطان کی آمد کم ہو، ورنہ جس وقت یاد خدا سے دل غافل ہوتا ہے اسی وقت شیطان اپنے وسوسے کے ساتھ اس میں داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ خداوند متعال نے کتاب کریم میں سورہ زخرف میں اس کی تصریح فرمائی ہے، جو کوئی خداوند رحمان کی یاد سے باز رہتا ہے تو ہم شیطان کو متوجہ کرتے ہیں کہ اس کا ہم نشین ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا دشمن رکھتا ہے اس جوان کو کہ جو بیکار ہے، کیونکہ جو کوئی کسی عمل مباح میں مشغول نہ ہو تو لا محالہ شیطان فرصت پا کر اس کے خانہ دل میں داخل ہوتا ہے، اس میں مسکن بناتا ہے، اپنی پیدائش و افزائش کرتا ہے۔ ایک نسل سے اتنی نسلیں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کی انتہا نہیں۔ پس دفع وسوسہ شیطانیہ اس کا کوئی علاج نہیں مگر یہ کہ تمام علائق ظاہریہ اور باطنیہ سے قطع تعلق کریں، جادہ و مال اور اہل و عیال کو ترک کریں، یار و رفیق دوست سے بھاگیں، گوشہ تنہائی میں بیٹھیں، آشنا اور بیگانہ سے دوری اختیار کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ تا وقت آدمی کو بصیرت حاصل نہ ہو اسائر عجائبہ رب العالمین میں تفکر نہ کرے، ملکوت آسمان و زمین کی سیر باطنی نہیں کر سکتا۔ جس کو یہ بصیرت حاصل نہ ہو اس کو چاہیے کہ بعد قطع علائق اور گوشہ نشینی کے ذکر، مناجات پروردگار، نماز و دعا، عبادت و تلاوت، قرآن میں حضور قلب سے اپنے کو مشغول رکھے، کیونکہ ذکر ظاہری بغیر حضور قلب کے دل میں اثر نہیں کرتا۔ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ علاج وسوسے اور خواطر کا گو ممکن ہے، مگر ایک دم ان تین امور کو کہ جو ذیل میں درج ہیں جب تک بجا نہ لائیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے۔ پہلا امر یہ ہے کہ شیطان کے بڑے راستے کہ جو صفات ذمیمہ اور ملکات رذیلہ ہیں بند کر دے، مثلا شہوت، غصب، حرص، حسد، عداوت، عجب، کبر، طمع، بخل، بزدلی، محبت، دنیا دنی، فقر و فاقہ، ان میں سے ہر ایک شیطان کا راستہ ہے۔ جب اس کو کھلا ہوا دیکھتا ہے تو دل میں داخل ہو جاتا ہے، اسے وسوسے میں مشغول کرتا ہے، اور جب ان کو بند کیا جائے تو اس کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا مگر کبھی کبھی بطور سیر و تفریح کے پوشیدہ راستوں سے داخل ہوگا۔ دوسرا امر یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ اور اوصاف شریفہ اور زہد و تقوی اور عبادت کی عادت کرنے سے فرشتوں کے آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، جو مذکورہ بالاؤں کی ضد ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ دل اور زبان سے
خداوند متعال کے ذکر میں شیطان کے دروازے بند کر کے مشغول رہنا۔ اگر تصرف ظاہریہ سے مملکت دل کی حفاظت ہوتی ہے، مگر یہ ملعون پوشیدہ راستوں سے کبھی کبھی بطور سیر و تفریح گزرتا ہے۔ جب تک یاد خدا سے اس کو دفع نہیں کریں گے، ممکن ہے آہستہ آہستہ اپنے لیے کوئی راستہ وسیع پیدا کر لے اور گوشہ دل کو اپنا مسکن قرار دے۔ اور اگرچہ دل کو ذکر خدا میں قائم رکھنا دفع خواطر اور وسوسہ کے لیے مجرب ہے، لیکن جب تک شیطان کا راستہ بند نہیں ہوگا، اخلاق ذمیمہ اور علائق دنیاویہ کو دفع نہیں کیا تو اس قدر فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یاد خدا سے جتنا کچھ زائل ہوتا ہے اس سے زیادہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس حوض کی سی ہے کہ جس میں ایک بڑی نہر سے بدبودار پانی آتا ہو اور ایک پیالے سے اس کا پانی باہر نکالے۔ اب جس قدر پانی نکلے گا اس سے زیادہ پانی نہر سے آئے گا، یہاں تک کہ وہ بدبودار پانی حوض کو پر کر دے گا۔ شیطان کی مثال سگے گرسنے کی سی ہے، صفات ذمیمہ غذا کی مانند ہے اور ذکر خدا سے اس کے کتے کو دور کیا جاتا ہے، لیکن جب تک غذا باقی ہے یہ ملعون برابر طاق میں رہے گا، ہاتھ سے یا زبان سے 2 قدم پیچھے ہٹے گا پھر واپس آ جائے گا۔ اسی طرح شیطان کی مثال مرض کی سی ہے، صفات ذمیمہ اخلاط فاسدہ کی مانند ہیں اور ذکر خدا غذائے مقویہ کا حکم رکھتے ہیں، لیکن یہ غذائے مقویہ اسی حالت میں نفع بخش ہوگی جبکہ بدن فاسدہ سے پاک ہو جائے۔ اگر دل ہوا و ہوس سے پاک اور انوار زہد و تقوی سے نورانی نہیں ہوگا تو ذکر خدا ہنگامی ہے، جیسا کہ خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ جو لوگ متقی و پرہیزگار ہیں ان کو جس وقت شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے تو واضح ہو کہ دفع وسوسہ شیطانیہ اور معنی خواطر نفسانیہ وہ ذکر ہے کہ جو دل سے کیا جائے۔ دل کو یاد خدا، تذکرہ قدرت، عظمت، تقدیس، جلال و جمال میں مشغول کرے، اس کے عجائب مخلوقات آسمان و زمین اور باقی امور متعلقہ دین میں تفکر کریں، اور جبکہ اس کے ساتھ ذکر زبانی بھی شامل ہو تو دفع شیطان کے لیے اس کا پورا فائدہ ہے۔ اور محض ذکر زبانی اگرچہ ثواب سے خالی نہیں، لیکن لشکر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے وساوس دفع نہیں ہو سکتے۔ اگر وسوسہ شیطان ذکر زبانی سے دفع ہو جاتا تو ہر شخص کی نماز حضور قلب سے ادا ہوتی اور خیالات فاسدہ اور وسوسہ باطلہ اس کے دل میں نہ آتے، کیونکہ ہر ذکر اور عبادت کی انتہا نماز ہے، مگر ہر شخص کو افکار ردیہ حالت نماز میں ہی زیادہ معلوم ہوتے ہیں، بلکہ فضولیات کا خیال نماز میں ہی آتا ہے۔ اکثر جو چیز بھول گئی ہے وہ نماز میں یاد آتی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو سب عبادتوں سے بالا تر ہے اور سجدے پر مشتمل ہے۔ اسی سجدے کے ترک کرنے سے شیطان مردود ہوا ہے، بس اسے دیکھ کر شیطان کی عداوت جوش میں آتی ہے، اس کا لشکر دل کے اطراف کو گھیر لیتا ہے، طرح طرح کے خیالات کا لقاء کرتا ہے کہ مبادا اس کا سجدہ قبول نہ ہو جو میرے موجب لعن ہوا ہے۔ اقسام ذکر خدا، واضح ہو کہ ذکر زبانی بے نتیجہ نہیں ہے، ذکر کرنے والے کے لیے کوئی اثر نہ رکھتا ہو بلکہ اس سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل ذکر نے کہا ہے کہ ذکر کے حسب مندرجہ ذیل 4 مراتب ہیں، وہ سب نفع دینے والے ہیں، گو مقدار نفع کی مختلف ہے۔ پہلا ہے ذکر محض زبانی، دوسرا ذکر زبانی اور قلبی کہ جو دل میں پوری طرح قرار نہیں پکڑا ہوا ہو بلکہ التفات ذاکر پر اس کا قرار موقوف ہو۔ جب دل کو اس کی حال پر چھوڑ دیں تو ذکر خدا اس غافل اور وسوسے پر مائل ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ذکر قلبی کہ جو دل میں قرار پکڑا ہوا ہو اور اس پر غالب ہو، مثلاً دل صرف ذاکر کے التفات کا محتاج نہ ہو بلکہ جب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہو۔ اور چوتھا ہے ذکر قلبی کہ سوائے خدا کے اور کچھ بھی دل میں نہ ہو بلکہ اس ذکر سے بھی کہ جو کر رہا ہے غافل ہو، اس مرتبے والا ذکر کو حجاب مطلوب اور مقصود جانتا ہو۔ یہ مرتبہ مقصود و مطلوب حقیقی ہے اور باقی مراتب بالعرض مطلوب ہیں۔ فائدہ دفع و وساوس، اگرچہ کہ ابواب خواطر کا بند کرنا اور وسوسوں کا دفع کرنا نہایت ہی مشکل ہے لیکن اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔
یہی مفتاح خزانہ سعادات اور باب مرادات ہے، کیونکہ دل ایک ظرف کی مانند ہے، اس کا خالی رہنا مشکل ہے۔ لا محالہ جب وہ فکر فاس سے خالی ہوگا تو محل ذکر خدا اور لشکر ملک ہو جائے گا، اس کو یاد خدا کی ہمیشہ محبت ہوگی، اس کے ذریعے سے مرتبہ شوق لقاء و محبت پیدا ہوگی، دروازے معرفت کے کھولے جائیں گے، فیوزات اس عالم کے نازل ہوں گے، ظلمات شکوک اور وہم سے انسان باہر آئے گا۔ اس وقت نفس کو مرتبہ اطمینان عقائد اور معرفت میں حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ رعد میں فرمایا کہ یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن ایسا اطمینان نفس کی خاطر وسوسے سے خلاصی پر، صفات رذائل کے تخلیے پر، شرائف ملکات سے متصف ہونے پر اور ذکر خدا کی عادت کرنے پر موقوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوصاف مذکورہ کے حاصل ہونے پر ہمیشگی ذکر سے نفس کو ایک طرح کی صفائی اور خوشی حاصل ہوتی ہے، قوہ عاقلہ کو ایک قسم کی تقویت پہنچتی ہے جس سے کہ وہ تمام قوتوں پر غالب ہو جاتی ہے، اس کی کشمکش اس پر اثر نہیں کرتی، قوہ واہمیہ کی باک اس طرح ہاتھ میں لیتی ہے کہ بغیر امر اور نہی قوہ عاقلہ کے ان کے لیے کوئی تصرف ممکن نہ ہو۔ جب یہ حالت ثابت ہو گئی اور ملکہ حاصل ہوا تو ان دو قوتوں کو عاقلہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، پریشانی سے باز رہتا ہے، سوائے خواطر نیک کے خزانہ غیب سے اور کچھ اس کے دل میں نہیں گزرتا، نفس سے قوت عاقلہ کا مطیع ہوتا ہے، نزاع شیاطین برطرف ہوتی ہے، بلکہ شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور لشکر ملک بغیر نزع کے اس میں قائم ہوتا ہے، نفس مقام اطمینان میں قرار لیتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ یاد خدا سے جب نفس کو اطمینان ہو گیا تو وسوسوں کا سد باب ہو جاتا ہے، اس وقت یہ لازم ہے کہ روشنی عالم قدس کی دل میں پرتو ڈالے، روشنیاں انوار الہیہ کی طاق ربوبیت سے اس پر چمکے، علم معرفت میں بھی اطمینان حاصل ہو، خطاب کا مستحق ہو، جیسا کہ قرآن میں سورہ فجر میں ہے، اے نفس مطمئنہ، جیسا کہ عالم قدس سے اس عالم میں ابتدا آیا ہے ویسا ہی پروردگار کی طرف سے راضی اور خوشنود واپس جا۔ برخلاف اس کے کہ وہ والا نفس کے جو صفات خبیثہ اور اخلاق رذیلہ سے ملوث ہے، اس میں ملائکہ کے راستے اور مسدود ہو جاتے ہیں اور شیاطین کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لشکر شیطان اس جگہ پر مسکن بنا لیتا ہے، وہاں سے سیاہ دھوئیں اٹھتے ہیں جو دل کو اطراف اور جوانب سے گھیر لیتے ہیں، اس سے نور یقین نابود اور چراغ ایمان خاموش ہوتا ہے، نیکی کا اسے خیال بھی نہیں آتا بلکہ ہمیشہ وسوسہ شیاطین میں گرفتار رہتا ہے، اگر وہ کبھی نیکی کی فکر بھی کرے تو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوگا کہ اس میں بھی شیطنیت بھری ہوئی ہے، ایسے قلب سے نیکی کی امید نہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر وعظ اور نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، نیک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کا دیدہ بصیرت اندھا، اس کے گوشے ہوش بہرے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ایسے لوگ پند اور نصیحت کو فضول سمجھتے ہیں۔ آیات متعددہ میں خدا تعالیٰ نے اس نفس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، سورہ فرقان میں جیسے ارشاد ہوا ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا کہ جس نے اپنے ہوا و ہوس کو خدا قرار دیا یعنی اس کی اطاعت کی، تو آیا تم اس کی اصلاح پر لا سکتے ہو، اس کے فساد کو واضح کر سکتے ہو؟ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں خدا فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے پردہ غفلت کو ان کے دل اور گوش و چشم پر مضبوط کیا ہے، پس وہ حق کو نہیں سمجھتے، نہیں سنتے اور نہیں دیکھتے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ایسے لوگ 4 پایوں کے مانند ہیں بلکہ بہت زیادہ گمراہ۔ ایک اور دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں خدا نے فرمایا کہ تیری نصیحت اور تہدید ان کو فائدہ نہیں دیتی، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، دونوں حالتیں مساوی ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان دو نفسوں کے علاوہ ایک اور نفس ہے، نہ سعادت میں اول کے مانند اور نہ شقاوت میں دوسرے کے مثل، بلکہ ان دونوں کے درمیان متوسط ہے، وہ مراتب مختلف رکھتا ہے، اس کا بیان طویل ہے، اکثر عام مسلمانوں کے نفوس اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ شرافت، افکار حسنہ اور خواطر محمودہ اور ان کی اقسام، واضح ہو کہ وسوسہ اور خواطر ردیہ کے مقابل
وہ خواطر نیک اور افکار حسنہ ہیں کہ جو شرعن یا عقلاً نیک ہوں۔ وہ 6 قسم پر ہیں، اس لیے خیالات حسنہ یا تو کسی فعل حسن کا مبدا ہوں گے اور انسان کو کسی نیک کام پر آمادہ کریں گے، اور یا ان کا تعلق افعال سے نہیں ہوگا۔ یہ آخری صورت 5 قسموں پر منقسم ہوتی ہے۔ پہلا ہے ذکر قلبی اور یاد خدا، دوسرا ہے مسائل علمیہ اور معارف حقانیہ مثل مبدأ و معاد و احکام، امر و نواہی اور اعمال عباد، صفات و اخلاق اور کیفیت حشر و نشر وغیرہ میں تفکر کرنا۔ تیسرا ہے دنیا کی بے وفائی کو پیش نظر رکھنا اور حالات گزشتگان سے عبرت حاصل کرنا۔ چوتھا ہے عجائب صنع پروردگار اور آثار قدرت کاملہ میں غور و فکر کرنا، اور پانچواں کہ جو اعمال اور افعال اس سے سرزد ہوئے ہیں جن کے سبب سے رحمت خدا سے نزدیک یا دور ہوا ہو، ان میں تدبر کرنا، شکر یا توبہ سے کام لینا۔ افکار حسنہ کے یہ اقسام کے جو بیان ہوئے، ان کے سوائے اور کوئی فکر محمود نہیں کہلا سکتی، کیونکہ ان کے علاوہ افکار ہوں گے سب دنیا کے متعلق ہوں گے، اور افکار متعلقہ دنیا سے سوائے اس کے کہ قلب مردہ ہو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ واضح ہو کہ شرافت قسم اول یعنی قصد افعال حسنہ کی تفصیل باب نیت میں کی جائے گی۔ قسم دوم یعنی ذکر قلبی کی فضیلت کا بیان اسی کے باب میں کیا جائے گا۔ قسم سوم یعنی تدبر مسائل اور معارف کا ذکر بیان علم میں ہو چکا ہے۔ قسم چہارم کا بیان طول عمل اور مذمت دنیا و بیان موت کے باب میں کیا جائے گا۔ اس مقام پر ضیاء الہی میں تفکر اور خود اپنے اعمال پر غور کرنے کے متعلق تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ ثناء الہی میں غور کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جس کی شرافت ہر شخص پر ظاہر ہے، اس لیے کہ تفکراً اسے کہتے ہیں کہ انسان حالات آفاقیہ اور انفسیہ کی سیر کرے، انہیں دیکھ کے خالق کائنات کو پہچانے، اس کی عظمت کاملہ کو معلوم کرے۔ خلقت انسان سے یہی مقصود ہے اور اسی سے انسان کو کمال ترقی میسر آ سکتا ہے۔ یہ خزائن اسرار الہیہ کی کلید ہے۔ اسی کے سبب سے گوش ہوش دیدہ عبرت بینا ہوتے ہیں۔ یہ ایک دام ہے کہ معارف حقہ کو بجز اس کے وسیلے کے صید نہیں کر سکتے۔ یہ ایک کمند ہے کہ حقیقت یقین کو بغیر اس کی مدد کے قید نہیں کر سکتے۔ مرغ دل کا آشنائے قدس کی طرف پرواز کرنا سوائے اس بال و پر کے میسر نہیں۔ روح کا وطن حقیقی کی طرف بغیر اس مرکب کے گزر نہیں۔ ظلمت نادانی زائل اور نور علم اس سے حاصل، اسی وجہ سے آیات اور اخبار اس کی بزرگی میں بھی وارد ہوئے ہیں، جیسے کہ حق تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ خدا نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو سراسر حق پیدا کیا ہے، بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا۔ پھر خدا ہی سورہ حشر میں فرماتا ہے، اے دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو۔ پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ بتحقیق کہ آسمان اور زمینوں کے خلق کرنے میں جو علامات قدرت کاملہ خالق کے ہیں ان کو صاحبان ہوش و عقل جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں فرماتا ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے خدا کا ذکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں فکر کرتے ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ صاحب بصیرت قلب کی زندگی تفکر سے وابستہ ہے، نیز انہوں نے یہی فرمایا کہ 1 ساعت فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس مرتبہ تفکر پر وہی فائز ہوتا ہے کہ جو توحید اور معرفت الہی سے مخصوص ہو چکا ہو۔ پھر انہی سے مروی ہے کہ خدا اور اس کی قدرت میں فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ خدا میں فکر کرنے سے اس کی عجائب میں فکر کرنا مراد ہے، نہ کہ اس کی ذات مقدس میں، کیونکہ ذات میں فکر کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ ذکر کیا جائے سید اولیاء علیہ السلام سے مروی ہے کہ آدمی کو اس فکر سے نیکی کی اور اس پر عمل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں وہ اس طرح فرماتے ہیں، فکر سے اپنے دل کو آگاہ کرو۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ فکر نیکیوں کا آئینہ، گناہوں کا کفارہ ہے، دلوں کی روشنی اور دین کی وسعت ہے۔ اس سے امور عقبہ بطرز احسن انجام پاتے ہیں، انجام امور پر اطلاع اور علم میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ایک خصلت ہے کہ اس کے مثل کوئی عبادت نہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ نماز اور روزے کی زیادتی عبادت نہیں بلکہ امر پروردگار میں تفکر کرنا عبادت ہے۔ عجائب صنع پروردگار میں فکر کرنے کی فضیلت۔ واضح ہو کہ موجودات میں سے ہر وجود میں عجائب صنع پروردگار اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق میں فکر اور اندیشے کے ساتھ غرائب قدرت آفریدگار کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اقلیم وجود میں سوائے ذات پاک کے جو کچھ پایا جاتا ہے اسی کے رشحات وجود میں سے ایک رشا ہے اور اسی دریائے فیض وجود بے پایاں کا ایک قطرہ۔ اگر بلندی عالم ملائکہ سے منزل مادیات کی پستی تک سیر کریں تو بجز اس کی صنعت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر آسمان سے زمین تک نظر اٹھائیں تو بغیر آثار قدرت کاملہ کے کچھ پایا نہیں جاتا۔ مجردات اور مادات اسی کی صنعت عجیبیہ ہیں، زمین، فلک، عنصر، مرکبات اسی کے کمالات غریب ہیں۔ ذرات عالم میں سے کوئی نہیں کہ جس میں عجائب حکمت اور غرائب عظمت پروردگار نہ ہو۔ اگر تمام علماء، حکماء، عالم پیدائش سے قیامت تک ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں تو 10 حصے میں سے کم از کم ایک حصہ بھی نہیں پا سکتے۔ پھر کیوں کر تمام موجودات کے آثار قدرت کاملہ کو دل میں لا سکتے ہیں۔ جو موجودات عدم سے وجود میں آئے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نہیں پہچان سکتے، نہ ان کو اجمالاً یا تفصیلاً جان سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا نام سنا ہے، نہ ان کی علامت معلوم ہے۔ ہمارا دست تصرف ان سے بہت کوتاہ ہے، بس ان میں فکر کرنا اور ان کے عجائب و غرائب کو پانا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہماری فکر انہی پر منحصر ہے کہ جن کے وجود کو مجملاً ہم جانتے ہیں اور ان کی اصل کو پہچانتے ہیں، اور ان کی بھی آگے سے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جو دیکھی نہیں جاتی اور چھونے میں بھی نہیں آتی، ان کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ مثلاً عالم عقول، نفوس، ملائکہ، جن، شیاطین، ان کی بے شمار قسمیں ہیں، سوائے خالق کے کوئی ان کو نہ جان سکتا ہے اور نہ پہچان سکتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو مشاہدہ محسوس ہوتی ہے، اس کے آگے سے 3 طبقے ہیں۔ پہلا وہ جو عالم افلاک پر نظر آتے ہیں، جو ثوابت اور سیار ہیں، جن کی گردشیں لیل و نہار ہیں۔ دوسرا زمین پر، مثلاً کوہ یعنی پہاڑ، بیابان، دریا، صحرا، نہر، اشجار، نباتات، حیوانات، جمادات۔ اور تیسرا عالم ہوا میں، مثلاً رعد، برق، برف، باران، باد، ابر، بارش وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کے بے شمار انواع و اصناع ہیں جو ہر ایک کے صفت اور اثر خاص ہے، ان کی خاصیت ظاہری اور باطنی اور حرکت و سکون پر بنائے حکمت و مصلحت ہے، اور سوائے خدائے دانا کے اور کوئی اس کی حقیقت تک رسائی نہیں پا سکتا۔ ان میں سے ہر شے محل تفکر ہے اور دیدہ بصیرت و معرفت کے لیے روشنی بخش ہے، کیونکہ یہ سب کے سب وحدانیت، حکمت و کمال، قدرت و عظمت خالق پر متفق اور گواہان عادل و صادق ہیں۔ علماء اور حکماء نے عجائب صنائع اور غرائب بدائی کے بیان میں دفتر کے دفتر لکھے ہیں، لیکن حقیقت کا ایک شمع بھی ادا نہ ہو سکا۔ ہم اس جگہ حیوانات ضعیف میں سے پشا یعنی مچھر کو کہتے ہیں، اور زنبور کے عجائبات کا ذکر کرتے ہیں، اور اشراف حیوانات میں عجائبات انسانیہ کی طرف کس قدر اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب فہم انہی پر قیاس اور دیگر عوالم کی نسبت اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ عجائب خلقت پشا یعنی مچھر میں غور کیجئے کہ وہ باوجود ایک چھوٹا سا جسم رکھنے کے ہاتھی کی صورت پر خلق ہوا ہے، جو کہ تمام حیوانات سے بڑا ہے۔ اس کو ایک سونڈ ہاتھی کے سونڈ کے مثل عطا ہوئی ہے۔ وہ تمام اعضاء کہ جو ہاتھی کو ملے ہیں وہی اس مچھر کو بھی ملے ہیں، اور اس کے 2 پر اور 2 شاخ ہاتھی سے زیادہ ہیں۔ اس
ضعیف پر تمام اعضائے ظاہری اور باطنی اس کے لیے موجود ہیں۔ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، سر، شکم، معدہ وغیرہ، نیز وہ تمام قوتیں کہ جو بدن کی محافظ ہیں، یعنی غاضبہ، جاذبہ، دافعہ، ماسکہ، نامیہ، ان کو عطا ہوئی ہیں۔ پھر خون حیوانات کو اس کی غذا مقرر فرمایا، اس کو 2 پر دیے تاکہ غذا کے لیے یہ پرواز کرے۔ ایک سونڈ بھی عطا کی جس سے خون کھینچے، اس کی سونڈ کو باوجود نہایت باریک ہونے کے کھوکھلی بنایا کہ اس کے ذریعے سے خون صاف اوپر کھینچے۔ اپنی سونڈ کو حیوان کے جسم میں لے جائے اور خون چوسنے کا طریقہ سکھایا۔ انسان کی دشمنی سے مطلع کیا کہ جب انسان اپنے ہاتھ کو حرکت دے اور اس کا قصد کرے تو بھاگ جائے۔ اسے ایسی سماعت عطا کی کہ ہاتھ کی آواز کو دور سے سنتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، پھر جب ہاتھ ٹھہرا دیا جائے تو واپس آ جاتا ہے۔ اس کو 2 آنکھیں کرامت فرمائی کہ جس سے اپنی غذا کا مقام دیکھے اور اس طرح پرواز کرتا ہے چونکہ اس کو چھوٹی آنکھیں دی گئی ہیں جس میں پلک کا مقام نہیں کہ گرد و غبار سے آنکھوں کی حفاظت کر سکے، اس لیے تعلیم کی کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گرد و غبار کو آنکھوں سے دور اور صاف کرے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے حیوانات مثلاً مکھی، مچھر اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر دم بدم مارتے ہیں کہ آنکھوں سے گرد و غبار کو صاف کریں۔ اس قدر قلیل صنعت خدا میں اگر تمام اولین و آخرین جمع ہو کر اس کے عجائبات ظاہریہ اور باطنیہ کو معلوم کرنا چاہیں، زنبور میں غور کیجئے۔ خداوند حکیم نے اس کی آب دہن سے کیوں کر شہد اور موم پیدا کیا؟ ایک نور اور ضیاء ہے، دوسرا مرہم اور شفا ہے۔ اگر اس کو اپنی غذا پھول اور شکوفوں سے حاصل کرنے کی تعلیم کی، نجاست و کثافت سے پرہیز کرنے کی تفہیم دی، اس میں ایک کو بادشاہ مقرر کیا، اس کی ہیبت کو دوسروں سے ممتاز اور بہتر کیا، اس کو عدل اور سیاست سکھایا، تمام کا خیر خواہ بنایا، سب کو اس کے امر و نہی کا مطیع اور فرما بردار کیا۔ اس نے گھر کے دروازے پر نگہبان مقرر کیے کہ جو نجاست لے کر گھر میں داخل ہو اس کو منع کرے اور مار ڈالے۔ ان کو یہ ہوشیاری عطا کی کہ پہاڑ اور درختوں اور مکانوں کی بلندی پر موم کا گھر بنائیں کہ آفتوں سے محفوظ اور زندگی سے محفوظ رہیں۔ ان کے گھروں کو دیکھیے کہ جو مسدس کی شکل پر بنائے جاتے ہیں، اگر مستدیر بنتے تو باہر کا حصہ خراب اور پھیلا ہوا مہمل رہتا، اگر مربع بنائے تو اس کے اندر کے کونے خالی رہتے، لہٰذا انہوں نے مسدس شکل کو اختیار کیا کہ باہر اور اندر کا کوئی بھی مقام ضائع نہ ہو۔ انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو میں ہم عجائبات خلقت انسان کو بیان کریں گے، اور ایک ہلکے نوٹ پر، کیونکہ میں بہت سی غلطیاں کر جاتی ہوں، اس کتاب میں بہت سے ایسے لفظ ہیں کہ جو بہت مشکل ہیں یا کبھی کبھی وہ ٹنگ ٹویسٹر بن جاتے ہیں اور زبان میں پھنس جاتے ہیں، جس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ اور اگر کسی جملے کے بارے میں، کسی ورڈ کے بارے میں کوئی لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو اس کے لیے لغت ضرور کوشش کیجیے گا۔ گھروں میں لغتیں ہوتی ہیں، نہیں تو آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ سے بھی مطالب کو پتہ کر سکتے ہیں یا کسی ایسے اہل علم سے کہ جن کو اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہو۔ امید کرتی ہوں کہ پھر بھی یہ سب سمجھنے مشکل نہیں ہوا ہوگا۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔